وہ مین کمپوننٹ شامل کر لیں نا. جس طرح میں فور آپ کو ایزی کر دیتا ہوں, آپ نے کیوں نہیں فیصل واڈا اور محسن نقوی جیسی شخصیات کو پارٹی میں شامل کر لیتے؟ نہ آپ کا اتنا پیسہ خرچ ہوتا, نہ آر ٹی ایس بیٹھتا, نہ فارم 45 والی چیز ہوتی, ہر چیز ہو جاتی. اچھا تھوڑی سیاست کریں نا سر. نہیں ٹھیک ہے, سیاست پھر کرتے, لیکن میں صرف سیاست کرنا نہیں چاہتے, ہم سیاست مقصدی کرنا چاہتے ہیں, اصولی کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست جو ہے اس کی بنیاد ہم کہتے ہیں یہ اقامت دین ہے. ہم پورے دین کو ان ٹوٹیلٹی دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے وہ کوئی جزوی تبدیلی نہیں ہے, کوئی پیچ ورک نہیں ہے, ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دینے کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پورے کے پورے سسٹم کو بدل کے ایک مختلف سسٹم لانا چاہتی ہے. آپ یہ پیچ ورک کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے تحریک انصاف کی مثال دی, اچھی مثال ہے, لیکن ہوا کیا تحریک انصاف نے کوئی تبدیلی کی؟ 3.5 پونے 4 سال ان کو بھی ملے, وہ کوئی کر سکے؟ کوئی انہوں نے حالات بدلے, کوئی جاگیردارانہ نظام بدلا, کوئی یہاں پر بلا سود معیشت کو لے آئے, کوئی انہوں نے کسی چیز سے ہمیں IMF سے ہی ہمیں نجات دلا دی, IPP سے ہمیں نجات دے, کچھ بھی نہیں ہوا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب ہوگا کہ ایک تو جو پارٹی آئے اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہو. جماعت اسلامی کے پاس آئیڈیالوجی ہے, باقی سب کے پاس سے یا لیڈر ہے یا خاندان ہے, یا ان شروع میں آ جائے نا تھوڑا سا کمپرومائز کر کے, بس آ جائے تو سب کچھ کر لیجیے گا. پھر یہ کمپرومائزز ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کمپرومائز کریں اور پھر آگے آپ سمجھیں کہ جی چلو یہ تو میں نے ایک چکر چلا لیا, ٹھیک ہے, آگے بس راستہ مجھے صاف مل جائے. کچھ نہیں ملتا, پھر کمپرومائزز ہی ہوتے ہیں, پھر آپ اسی پہ ہی چلتے ہیں, قدم قدم پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس جس سیکوینس پہ ہم لوگ چل رہے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی کریں, 50 سال سے زائد ہو گیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ, آپ کا بہت پرانا تعلق ہے, اور طلبہ کی سیاست سے بھی آپ منسلک رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کی ہر جماعت میں آپ کی نرسری کا کوئی نہ کوئی پودا ضرور موجود ہے, اور وہ اپنی کہیں نہ کہیں انفرادیت بھی رکھتا ہے. تو آپ حادثاتی طور پر آئے یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا تھی, کوئی آئیڈیالوجی تھی مولانا مودودی صاحب کی, یا آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ جماعت ہے؟ صحیح ہے. اچھا, ویسے تو میں جماعت اسلامی کے گھرانے میں ہی پیدا ہوا. اچھا, ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے, مولانا گلزار احمد مظاہری. ٹھیک ہے, اس لیے جماعت اسلامی پیدا ہوئے تو جماعت اسلامی کا ہی نام گھر میں تھا, ان کے بارے میں ہی بات ہوتی تھی. خود والد صاحب گرفتار ہوئے, گرفتاریاں ہی ہم نے دیکھی, شاہی قلعے میں گئے. تو اس لیے یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہماری تربیت میں ہوا اس میں جماعت اسلامی تو داخل تھی. اور مولانا مودودی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں 3 سال تیسری جماعت میں تھا. اچھا, اور مولانا مودودی صاحب کو جب وہ تعارف کروایا گیا کہ یہ مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے کہا یوں کہیں نا یہ گلے گلزار ہیں. وہ مولانا کا ایک خاص مطلب انداز تھا, بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. تو یہ ہے کہ جی ایک تو یہ رہا, لیکن نہیں صرف یہی نہیں تھا کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خاندانی طور پر جس مسلک سے وہ اسی مسلک میں چلتا ہے. پھر پڑھا, یعنی مولانا مودودی صاحب کا مطالعہ کیا, ان کی کتابوں کو پڑھا, ان کو سمجھا, یہ دیکھا. میری PhD بھی مولانا مودودی صاحب پہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے سیاسی نظریات پہ. اچھا, اور اس کے بعد اس کو پڑھ کے اور زیادہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کے, میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے پھر مسلسل چلتے رہے. پھر جمعیت میں ہی کئی ذمہ داریاں رہیں. پھر 1975 تک میں جمعیت میں, 75 میں جماعت اسلامی میں آ گئے. تو یہ سارا سفر جتنا ہے نا جی, یہ سارا جماعت اسلامی میں ہی تھا. اچھا, مطلب وہی دیکھا ہے, وہی کچھ ہی دیکھا ہے. یعنی پورے پلان کے ساتھ تھے, کیونکہ ابا بھی تھے جماعت اسلامی میں, تو اس لیے تھے. اچھا, بتا مولانا صاحب کا نا اسلامی انقلاب کے حوالے سے ایک سرٹن کانسیپٹ تھا, ہے بلکہ پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس میں مولانا صاحب کا کانسیپٹ جو ہے نا, موجودہ حالات کی میں بات کروں, وہ کہیں فٹ اتنا نہیں بیٹھتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو چندہ ضرور دیتے ہیں, آپ پہ اعتبار ضرور کرتے ہیں, آپ کو ٹرسٹ سب کچھ ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں. مولانا مودودی صاحب کا انقلاب کا جو تصور تھا پاکستان میں عام آدمی کے لیے, اس میں کیا فائدہ ہے؟ اچھا, پہلے تو اسپیشلی موجودہ حالات. صحیح, بڑی اچھی. پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل تصور نہیں ہے. مولانا مودودی صاحب نے وہی کچھ پیش کیا
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بھی کیا اور عملاً کر کے بھی دکھایا. مدینہ منورہ کی ایک اسلامی ریاست آپ نے قائم کی, آپ کی حیات مبارکہ میں قائم ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف توجہ دلائی لوگوں کو اپنے لٹریچر کے ذریعے کہ اصل کام ہمارا اللہ کی حکومت کو قائم کرنا, ایک اسلامی حکومت کو قائم کرنا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. یہ وہ تسلسل ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ یہ چھا جائے, یہ مراد ہے. اچھا, اب اس پہ مولانا نے توجہ دلائی, یہاں پر دین اور سیاست الگ الگ تھے. وہ جو اقبال نے کہا نا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, لکھا ہوتا ہے جی یہاں سیاسی گفتگو منع ہے. آپ کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں, حجام کی دکان پہ جاتے ہیں, وہاں بھی لکھا ہوتا ہے سیاسی. بھئی سیاست جو ہے وہ اگر عوام کی اور مسجد کی اور ممبر و محراب کی پہنچ سے باہر ہونی ہے تو پھر وہ کون سی سیاست, پھر یہی مکارانہ سیاست ہونی ہے نا. جی, یہ والی سیاست میرے خیال ہے کرنا منع ہے. یہ سیاست کرنا ویسے ہی منع ہے, گفتگو کرنا نہیں, سیاست کرنا ہی منع ہے. یہاں تو لکھا ہے سیاسی گفتگو نہ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہی غلط ہے. سیاست کو عبادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے, اگر بھلا آ جائے اس کے اندر. سیاست عبادت ہے, لوگوں کی خدمت کا نام سیاست ہے. سیاست یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اپنے آپ کو سمجھیں, اللہ سے ڈریں. بالکل. جو حکمران بنے وہ سب سے زیادہ خدا خوفی کرنے والا ہو. وہ یہ سمجھے کہ دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک لٹریچر, ان کی کتابیں ہیں, اسلامی ریاست ان کی کتاب ہے, خطبات ان کی کتاب ہے, دینیات ان کی کتاب ہے, ان کی کتاب جو ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں, ان کی کتاب جو ہے وہ خلافت و ملوکیت ہے. یہ سب ایک طرف, ایک سمت کی طرف لے جاتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا چاہیے اور یہ لوگوں کا فائدہ ہے. یہ اس میں سب کا, حتیٰ کہ اقلیتوں کا فائدہ, ہمارے ملک میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ یہاں پر ایک اسلامی حکومت ہو. اچھا, اسلامی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے جماعت اسلامی کی نظر میں ذرا, کیونکہ ابھی تو آئی نہیں نا آپ لوگوں کی حکومت, تو اس لیے بھی ہم کانسیپٹ پہ ہی بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. اس وقت 3 قسم کے سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں اسلامی نظام, یا کم از کم اعلان تو ہے کہ یہاں اسلامی نظام ہے. چیز کہ اس میں سعودی عرب, دوسرا افغانستان کا طرز اسلامی, تیسرا ایران. تو اگر میں آن دا ہول کٹ شارٹ کر دیں تو میں یہ 3 اسلامی نظام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کا جو کانسیپٹ ہے اسلامی نظام کا وہ کس کے قریب ہے, ایران کے, سعودی عرب کے, افغانستان کے؟ اچھا, پہلے تو میں تھوڑی سی بات, چونکہ آپ نے یہ کہا نا کہ جی آئی نہیں ہے, ہم جزوی طور پہ آئے ہیں. ہم نے کراچی میں ضلعی حکومت ہمیں ملی اور بہترین ضلعی حکومت قائم کر کے دکھائی. نعمت اللہ خان بنے, عبدالستار افغانی بنے, اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر لوگ دیانتدار ہوں, خدا سے ڈرنے والے ہوں, تو وہ کس طرح سے بجٹ کو 4 ارب سے اٹھا کر 48 ارب تک لے جاتے ہیں اور 1 روپے کا بھی نیا ٹیکس نہیں لگاتے, کرپشن روک کے, بدعنوانیاں روک کے خدمت کی. وہاں پہ پل بنائے, وہاں سڑکیں بنائی, وہاں کالج بنائے, اسکول بنائے, ہسپتال بنائے, پارک بنائے. تو ایک نمونہ ہے, ہم یعنی یہ ہم پیش کرتے ہیں. 2024 میں بھی ہو جاتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے بیچارے بلدیاتی نمائندے اٹھائے نہ جاتے تو ہو جاتا. مطلب پتہ نہیں یہ ٹاپک ایک ایسا ہے کہ جس پہ ہم ان کو اتنی رعایت نہیں دے سکتے کہ صرف اٹھائے جانے کی وجہ سے ہے, لیکن چلے نہیں بنی ہماری, مطلب ووٹ لینے کے باوجود نہیں بنی.